میں نے عرض کیا نا وہ بچپن سے سنتا رہا ہے بابا پہ حملہ ہو گیا ہے, اریسٹ ہو گئے ہیں اور گولیاں چل گئی ہیں, تو وہ ظاہر اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتا. جو گھر کی بچیاں تھیں میری بھتیجیاں ہیں وہ کافی خوفزدہ ہوئی کیونکہ وہ نیچے کے پورشن پہ تھیں اور وہ میں نے جس طرح بتایا کہ گھر کا وہ حصہ ہے کہ جہاں زیادہ محسوس ہوا فائرنگ کی آواز اور اس کا. تو الٹیمیٹلی ظاہر فیملی ہے, وہ بیچارے جنگجو تو نہیں ہے کہ وہ گولیوں کی آواز سے خوف زدہ نہ ہو, تو ایک خوف بھی ہے. اب چونکہ وہ ان کو میرا پتا ہے کہ یہ باز نہیں آنے والا تو والدہ اس طرح سے منع تو نہیں کرتی. اچھا اقرار بھائی, کیا لگتا ہے کہ جو آپ کا حال ہی میں کیا گیا جو آپریشن تھا اور جو اسٹرنگ اور یہ جس طرح کی, کیا یہی وجہ بنی اس حملے کی؟ مجھے اب یہ ایسا لگ رہا ہے نا, دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈی ایچ اے کا مین ایونیو ہے, چلو میں نام نہیں بتاتا اس کا, مین ایونیو ہے, یہ نہیں کہ گلی اندرونی مرکزی اشارہ ہے, آپ بھی تشریف لائے ہو, تو وہاں ہر دوسرے گھر پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, وہاں چوک ہے دونوں طرف, ان پہ کیمراز موجود ہیں, پیچھے پورا کمرشل ایریا ہے, وہاں سے کچھ نہ کچھ, سامنے ہمارا سپورٹس کمپلیکس ہے, رائٹ پہ اسکول ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی فراغ نہ مل سکتا ہو کہ کس اور کوئی کتنا بیوقوف ہوگا کہ اس طرح کی جگہ پہ آ کے اس طرح کی کوئی الیگل حرکت کرے جہاں پہ بہت سے کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ یا تو اس کو بہت یقین تھا اور وہ پورا انتظام کر کے آیا تھا کہ میں کروں گا, اور اس کے بعد اس نے پوری ریکی اور ہر چیز کی ہوئی تھی کہ فوٹیج حاصل نہ ہونے پائے. کوئی ایسی کوئی فوٹیج ملی یا نہیں ملی؟ نہیں ملی ابھی تک, میں حیران ہوں. 36 گھنٹے کیا وجہ کیا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسے, ہاں اب یہ بڑی 2-3 چیزیں عجیب و غریب ہوئی. فائرنگ ہوئی, دا مومنٹ ہم نے پولیس کو کال کیا لائٹ چلی گئی, تو پولیس نے جو ابتدائی طور پہ وہاں پہ خول اور تلاش کیے وہ اندھیرے میں کیے, پھر اس کے بعد کچھ ایف آئی آر میں اس کی تعداد بھی کم ہے, دین پھر دوبارہ سے جب لائٹ آئی پھر انہوں نے ڈھونڈا پورے اس کے اندر. تو یہ ایف آئی آر پہ آپ نے کسی کو نامزد کیا؟ نہیں کیا نا, میں نے اس واقعے کو کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں کرنا چاہا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہاں سے ہوئی ہے؟ اب لگتا ہے, اب زیادہ مجھے یہ تھا کہ اگر تو کوئی واقعی کسی نے ہوائی فائرنگ مذاق میں کی ہے, کوئی گلی محلے کے آگے, میں آ کے کہہ دوں جی خطیب صاحب نے کر دیا تو فلاں کر دیا, پولیس ویڈیو لا کے دکھا دے گی جی بچے تھے, یہ ہم نے اریسٹ کر لیے ہیں, یہ ایسے اسٹوڈنٹ تھے یہاں پہ شغل میں کر رہے تھے, تو میری تو بڑی سبکی ہو جائے گی اس سے. ٹھیک ہے, تو میں نے تو کوئی رسک نہیں لیا بلا وجہ کا سنسنی خیزی پیدا. مگر بھائی اب ڈھونڈ دو نا یار, اب کچھ تو بتاؤ کہ یہ کس نے کیا تھا, اور اگر نہیں پتا چل رہا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے نے کیا ہے کہ جو بڑا طاقتور ہے, جس کو آپ سامنے نہیں لانا چاہ رہے, لیکن وہ بڑا طاقتور ہے اس کو آپ سامنے نہیں آنے دینا چاہ رہے. اچھا, حق خطیب صاحب کی طرف آتے ہیں. مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کا لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا اور بات میرا خیال ہے حق خطیب صاحب کی طرف کچھ یوں گئی کہ وہ جو آنکھ سے خون والی بچی تھی, آپ نے سوال کیا اور آپ نے کہا کہ وہ حق خطیب صاحب کی طرف گئیں, مطلب کہ کس طرح سے یہ آئیڈیا ہے؟ نارملی میں نے دیکھا کہ آپ بڑے اسٹرانگ ایویڈنسز کے ساتھ جاتے ہیں, اس بار یہ جس طرح سے ایک نیا طریقہ تھا, آپ بھی پیر بن گئے, پیر سید اقرار الحسن, یہ کس طرح سے آئیڈیا آیا اور کیا اس کے پیچھے کتنے عرصے سے ورکنگ کر رہے تھے؟ یہ چونکہ یہ بڑا محاف آئیڈیا ہے نا, تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی طریقہ کار ہم نے مختلف اپنایا. ایک تو بہت سادہ تھا, جس طرح کسی بھی جعلی پیر کے پاس ہم جاتے ہیں, اندر گھس جاتے ہیں, جا کے اس سے سوال پوچھا کہ جی آپ یہ کیسے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اور جو بھی ایویڈنس تھا. ادھر جانے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے اس بار شور شرابہ ہوا تھا جب 14 کو گئے, تو ویسا ہی شور شرابہ ہونا تھا. ہم اپنے ایویڈنس ثبوت اور وہ رکھ ہی نہ سکتے, اور وہ الزام لگاتے کہ جی دیکھیں انہوں نے توہین کر دی آ کے اور وہ کیا, تو معاملہ دب جاتا. تو پہلے ہم نے اپنا مقدمہ اسٹیبلش کیا, جانے سے پہلے ہم نے چیزیں قوم کے سامنے رکھی, اینڈ دین پھر ہم وہاں پہ گئے اور انشاءاللہ دوبارہ سے جائیں گے. تو وہ اس لیے ذرا مختلف, اور پتہ ہمیں یوں چلا, ویسے تو پتہ ہی تھا کہ فراڈی ہے. آپ نے مجھے تب بتایا تھا کہ میں نے کچھ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں, لیکن کچھ چیز ہاتھ نہیں آ رہی. وہ جو چھوڑے ہوئے تھے نا وہ مرید تو نہیں ہو گئے؟ وہ نہیں, وہ پہلے سے ان کے مرید تھے. وہ ایک سہیل کلیار صاحب ہیں, وہ 6 سال سے ان کے مرید تھے. وہ ہم نے انہوں نے کہا جی میں حضرت صاحب کے پاس جا رہا ہوں ایک مریض کو لے کے, تو ہم نے کہا یار اس کو کچھ پتا کر کے چیک کرے نا کہ کیا ہے اس کی حقیقت. تو وہ کہنے لگے کہ جناب میں کرتا ہوں اقرار بھائی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ میں ان کا مرید ہوں. جب واپس آئے انہوں نے کہا اقرار بھائی وہ تو بہت پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو بچہ ٹھیک ہو گیا جس کو میں لے کے گیا تھا. ہم نے کہا یار پتہ نہیں, چلو چھوڑتے ہیں اس معاملے کو. تو وہ تو اصل پہلے سے ان کے مرید تھے. خیر ہمیں جہاں سے یہ لگا کہ ہم ان کو پورا ایویڈنس کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں, وہ عقیل نومی صاحب ایک پاکستان کے بڑے ایلوژنسٹ, میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں جی, تو وہ یہاں تشریف لائے. تو انہوں نے کہا کہ اقرار بھائی یہ منہ سے چینے میں نہیں نکالتا فلاں جو ہے نا, یہ تو بڑا آسانی سے ہو سکتا ہے. دیٹ واز دا مومنٹ. اوکے تھینک یو ویری مچ, پلیز یہ ہم کرتے ہیں. یہ کس طرح سے کیا, یہ کیا کہ بس وہ منہ میں رکھ لیا اور آپ نے وہ کیا اور وہ نکل آیا ہے کیا؟ کوئی بہت مشکل, یا کوئی آپ نے بھی کوئی اگر آپ چاہیں گے نا تو میں آپ کی آنکھ سے بھی نکال سکتا ہوں چین. اچھا ہاں, بڑا یہ میں چاہوں گا کہ آپ کریں, یہ کر لیتے ہیں جی بالکل. عقیل نومی صاحب اگر آپ جانتے ہیں پھر آپ کو پتا ہوگا کہ کام ابھی ہو جائے گا 5 منٹ کے اندر. ناظرین یہ دیکھیں ایکسکلوسیولی جو ہے میری آنکھ سے بھی یہ بتا رہے ہیں کہ چین یا کچھ طرح کی چیز نکالیں گے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, اور آپ یہ ٹیزر دے جائیے کہ جو ہے نا وہ چین تیار کریں. وہ پیر صاحب کسی کی آنکھ سے چین یا کوئی موتی نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کرامت ہے. آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ آپ پہ کرامت ہے؟ آپ کس کو کرتب کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ٹرک ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے, یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ نے کیسے سیکھا؟ نہیں میں نے نہیں, وہ وہی جو میں بتا رہا ہوں, عقیل صاحب کو اللہ زندگی دے کہ ان کی مہربانی ہے, وہ ایلوژنسٹ ہے, ان کا کام ہی یہ تھا, تو انہوں نے ہمیں بتایا, اب میں نے سیکھا. ابھی حال ہی میں آپ نے ایک خاتون کی آنکھ سے بھی کچھ نکالا,
اور وہ ان کی ویڈیوز میں بھی تھے, اس پہ شاید وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ نہیں وہ ایک خاتون کے منہ سے ہم نے چینیں اور وہ چیزیں برآمد کی, اس سارے میں کئی بار ہم نے ان کے منہ سے بہت ساری چیزیں نکالی. ایک وہ لمحہ تھا کہ جب ہم نے ان کے کان کے ساتھ فون لگایا. فون تھا آئی بی تھی, کیا تھا, آئی ایف بی تھی, کیا تھا؟ فون تھا چھوٹا والا. اچھا, وہ کیوں لگایا تھا؟ ان کے چیلے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں حق خطیب صاحب کا جو دم تھا اس کی ریکارڈنگ کر کے انہوں نے چلائی. دیکھیں اور بھائی حق خطیب نے تو آج تک دم کیا ہی نہیں ہے, وہ تو کرتا ہے شف شف شف, اس کے علاوہ اس نے کچھ پڑھا تو بتا دیں جو ہم نے ریکارڈ کرنا تھا, شف شف ریکارڈ کر کے سنانی تھی. اور وہ دوسرا والا فون ہے, وہ کالا چھوٹا فون نہیں ہوتا جس میں ریکارڈنگ ہو ہی نہیں سکتی, اس ویڈیو کے اندر موجود ہے. وہ بھائی گزارش ہے, اپنے ان کو اعتماد مل رہا ہے اس فیملی کو. اس خاتون نے ایک بھرم تھا اپنے ارد گرد, اپنے میاں کا, اپنے بھائی کا, کہ وہ جو چیزیں منہ سے نکلتی ہیں نا تو وہ کسی وجہ سے نکلتی ہیں, میں فراڈ نہیں کرتی تھی. حالانکہ وہ 9 سال اس کے ساتھ مل کے, ان کو ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ وہ جو نکلتی اس بدی کو تو پتا ہے, وہ تو ہمارے پاس, میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں, ہمارے پاس وہ ریکارڈنگ ہے منہ میں رکھنے کی ساری چیزیں. اچھا, لیکن ان کو یہی لگتا تھا کہ وہ جو نکالتے ہیں, گھر والوں کو لگتا تھا. اچھا, اور وہ ان کے سامنے یہ اقرار نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ محض میں فراڈ کرتی تھی. تو ہم نے اس کا بھرم رکھنے کے لیے وہ ایک چیز اس کے اندر ایڈ کر دی کہ تاکہ جو ارد گرد اس کا بھائی اور میاں موجود ہیں ان کو کچھ ایسا لگے کہ جی واقعی ہم کچھ پڑھ کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, ورنہ وہ اس سے بڑا ایویڈنس تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ چیزیں اس نے خود منہ میں رکھی ہیں اس سے پہلے. وہ ریکارڈنگ موجود ہے. میں وہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کے میاں اور بھائی تھے ان کے سامنے اس خاتون کا یہ بھرم تھا کہ مجھے واقعی میرے اندر سے چیزیں یہ نکلتی ہیں جب کوئی پڑھ کے کچھ کرتا ہے. تو وہ ہم نے اس بھرم کو قائم رکھنے کے لیے, اور وہ یہ خاتون کے کہنے پہ ہوا کہ آپ ذرا اس طرح سے لیکن وہ خاتون جب پہلے منہ میں چیزیں ڈال رہی تھی, وہ ساری ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے, وہ ہم آپ کو دے بھی دیں. اچھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون اتنے عرصے کے لیے ان کے بطور ایک آرٹسٹ کے طور پہ کام کرتی رہی اور اس کی فیملی کو نہیں پتا, نہیں معلوم تھا نا. یہ دیکھیں یہی تو اکثر ہوتا ہے کہ جنات کے نام پہ اب 9 سال وہ عورت علی وہاں کام کرتی رہی ہے, ٹھیک ہے, اس نے اقرار بھی کیا, ان کی درجنوں ویڈیوز میں وہ موجود ہے. 9 سال میں وہ عورت ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ وہ یہ مانتی ہے کہ میں یہ کردار نبھا رہی تھی, میں ان کے کہنے پہ نکالتی تھی. اپنے بھائی اور میاں کے سامنے نہیں مانی. آپ کے سامنے کیا مانی؟ مانی ہمارے سامنے منہ میں کیلیں رکھی اس نے دوبارہ نکالنی ہے. بھائی اب اس سے زیادہ کیا ماننا؟ نہیں تو وہ ان کے پلان کا حصہ کیسے بنی, مطلب کہ اس کے اس کو کچھ ملتا تھا کیونکہ اپنی فیملی سے چھپ کے ایک اس طرح کا ڈھونگ بھی کر رہی تھی. وہ اصل میں فیملی کو پہلے تاثر دے چکی تھی کہ مجھ پہ کچھ اثرات ہیں. بسا کا جب آپ, یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ جب آپ توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں لوگوں کی, اکثر ہمارے گاؤں دیہاتوں کے اندر ایسی بیٹیاں, ایسی بہنیں, بچیاں یہ کام کرتی ہیں کہ بالکل اگنور ہو رہے ہیں, تشدد کیا جا رہا ہے ان کے اوپر, کچھ بھی ایسی کوئی نیگیٹو, تو وہ ایک کہ میرے اوپر کوئی حاضری ہوتی ہے. یہ بڑا ایک کامن سائیکولوجیکل ایشو ہے. تو وہ وہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا. حق خطیب نے دیکھا کہ یہ اس میں پوٹینشیل ہے, اس نے اس کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا. اور بیچاری ظاہر ہے اس چکر کے اندر, حق خطیب کے خاص مریدوں کے چکر کے اندر وہ یہ 9 سال کرتی, تب نکال رہا ہے جب ساری شخصیات آ رہی ہیں. انہوں نے آپ کے سامنے بھی نکالی ہے. ہمارے سامنے یہی تو مسئلہ ہے. وہ لڑکی جس کو 5 مرتبہ پہلے اپنی ویڈیوز میں دکھا چکے تھے آنکھ سے چین نکالنے کا, اسی لڑکی کو ہمارے سامنے بھی پیش کیا, آنکھ سے چین نکال دی. آپ کے سامنے نکال دی. ٹھیک ہے, ایسے نکالی جیسے میں ابھی آپ کی آنکھ سے نکالوں گا. آپ تیار ہو جائیں ذرا. اچھا ٹھیک. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں میں کسی اور کی آنکھ سے نہیں نکال سکتا, جو مریض ہے ان کی آنکھ سے نکلتی ہیں. تو میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا یہ لڑکی مریض ہے. اس نے کہا جی ہاں مریض ہے, اسی لیے اس کی آنکھ سے نکلی. میں نے کہا دوبارہ نکال دیں. کہنے لگا جی میں نکال دیتا ہوں. اس کے بعد نہیں نکال سکے. 2 سوال اس ٹاپک پہ لاسٹ کے. ایک تو یہ کہ آپ کے اس پروگرام کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرق پڑا ان کے اینڈ سے, کیا چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہو گئی؟ دیکھیں اب جو ہے نا ڈھٹائی اور بے شرمی ہے صرف ان کے اینڈ سے بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی کوئی معافی تلافی والی ویڈیو. دیکھیں معافی تلافی میں اس پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ میرا کوئی ذاتی مخالفت نہیں ہے. میرا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ وہ اپنی ساری حرکات کو غلط مانے اور جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے وہ لوگوں کو واپس کریں. جو انہوں نے جائیدادیں بنائی ہیں ختم نبوت کے نام پر اور ختم نبوت سینٹرز کے نام پر, وہ علماء کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے, اس کے حوالے کی جائیں, وہ وہاں پہ ختم نبوت سینٹرز اور مساجد کی تعمیر کو یقینی بنائیں. ایک آدمی پرسنل نام پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں نے مریدوں سے جی کروڑوں روپے کی, اربوں روپے کی جائیداد لے لی ہے کیا کہ میں نے ختم نبوت سینٹر بنانے تھے. دیکھو تو کوئی منطق نہیں ہے, آپ کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. تو یہ ہمارے کچھ بنیادی سے مطالبات ہیں, یہ جب تک پورے نہیں ہوتے ہم اپنی. آپ کب تک اس ٹاپک پہ ویڈیوز بناتے رہیں گے؟ میں دیکھ رہا ہوں ہر دوسرے دن. بھائی میرا تو دیکھیں یہ دین کی حرمت کا معاملہ ہے, یہ ختم نبوت کے عقیدے کی حرمت کا معاملہ ہے, یہ اسلام اور پاکستان کے امیج کا ایشو ہے. آپ نے دیکھیں کچھ جو گورے آج کل شف والی وہ میم میں بنا رہے ہیں, کہ بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں, تو ان کو کوئی بتائے گا یہ مسلمان ہے اور مسلمانوں کا سپہ سالار ہے, تو ان کا کیا تاثر ہوگا پاکستان کے مسلمانوں کے بارے میں؟ مطلب کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ سب چیز چھوڑ کے توبہ کریں اور یہ سارا لائف اسٹائل چھوڑیں. اس کے بغیر تو پھر میں آج رک جاتا ہوں, تو لوگ ساری دنیا کے مطلب کہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو کب تک یہ ویڈیوز کرتے؟ کوئی بات نہیں, جب تک مجھ میں ہمت ہے, جب تک میری سانس میں سانس ہے, تب تک جد و جہد کرتا رہوں گا.